السلام علیکم۔ 3 قسم کی عورتوں پر روزہ رکھنا جائز نہیں۔ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورتیں کا روزہ کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایسی عورتیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 3 شرطیں ہیں: اسلام، بالغ، ہوش و حواس اور عقل ہونا، یعنی کہ روزہ ایسے تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو عاقل ہو اور بالغ ہو اور جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فضیلت ادا کرنے کی دوسری شرط ہے: پہلا، صحت مند اور تندرست ہونا، اور دوسری، بیماری۔ آدمی اپنی بیماری کی حالت میں ایسے مسافر اپنے سفر کی حالت میں روزے چھوڑ سکتا ہے، مگر یاد رکھے اگر ایسے شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھے تو ان کی کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یا بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کو روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اگر ان 3 عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب بھی ملے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو۔ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، مگر ایسی عورتیں بعد میں قضا کرے اور رمضان کے مہینے میں بھی بھول کر بھی روزہ نہ رکھے۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لے تو اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ حالت حیض میں عورت روزہ نہیں رکھے گی، اور حیض کی مدت ختم ہو جانے کے بعد اس پر ان دنوں کے روزے کی قضا واجب ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حالت حیض میں پاک ہونے پر روزوں کا حکم فرماتے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں اگر مغرب سے پہلے کسی بھی وقت عورت کو حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، اور پاک ہونے کے بعد اس روزے کی قضا رکھنا لازم ہوگا۔ اور جو عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہو اسے کھانا پینا چاہیے، یعنی روزے داروں کی مشابہت کی وجہ سے تنہائی میں بھی بھوکی پیاسی نہ رہے۔ البتہ اس کے برعکس اگر ایسی عورت دن کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد پاک ہو جاتی تو اب دن کے باقی حصے میں کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری عورتیں وہ ہیں جو نفاس کی حالت میں ہوں۔ عورت کے لیے نفاس کے ایام میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا شرعاً جائز نہیں، البتہ ان ایام کے روزوں کی قضا لازم ہے، نماز کی قضا نہیں۔ نفاس کتنے دن تک شمار ہوگا اور نماز روزے کی کب قضا لازم ہے، اس سلسلے کی تفصیل آگے ہے۔ اگر کسی خاتون کو یہاں پہلی ولادت ہو اور نفاس کا خون 40 دن مسلط ہونے پر بھی بند نہ ہو تو اس صورت میں 40 دن تو نفاس کا شمار ہوں گے اور اس کے جائز ایام التحاق اور شمار ہوں گے۔ غسل کے بعد ان ایام کے ہر نماز کے وقت کے لیے انتظام کرنے کے بعد باوضو ہو کر نماز ادا کرنا لازم ہوگا، اور استحاضہ کے دوران عورت روزہ بھی رکھے گی۔ اور اگر نفاس کا خون 40 دن سے بڑھ جائے اور اس عورت کے یہاں پہلے بھی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اس صورت میں پہلے بچے کی پیدائش کے موقع پر جتنے دن خون آنے کی عادت ہے اتنے دن تک خون نفاس شمار ہوگا اور باقی بیماری کا خون شمار ہوگا۔ ان باقی دنوں میں رہ گئی
نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی، اور روزوں کو چھوٹ گئے ہیں وہ بھی رکھنے ہوں گے، اور اگر خون 40 دن کے اندر اندر بند ہو جاتا ہے تو وہ مکمل ایام نفاس سے شمار ہوں گے۔ ان دنوں میں روزہ نہیں رکھے گی اور نماز بھی ادا نہیں کرے گی، تاہم روزوں کے بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 3، تیسری عورت ہے حاملہ۔ ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں، لیکن ایسی عورتوں کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یعنی کہ حمل والی عورت، اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورت، اور اگر اپنے روزوں کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورت کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ اگر حاملہ عورت کو جن غالب ہو کہ روزہ رکھنے کی صورت میں خود ان کی جان یا بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے تو اس حالت میں عورت کا روزہ چھوڑ سکتی ہے اور بعد میں قضا کرنا واجب ہے، لیکن اگر شوہر مالدار ہے، کوئی دودھ پلانے والی عورت رکھ سکتا ہے تو دودھ پلانے والے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں، البتہ اگر وہ بچہ ایسا ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے تو ایسے وقت میں ماں کا روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اور بعد میں قضا کر لے۔ انس بن مالک کبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مسافر کا روزہ اور نماز کا نفس معاف کر دیا ہے۔ اسی طرح حاملہ کو دودھ پلانے والی عورت کو بھی عمر رضی اللہ عنہ سے حاملہ کے بارے میں پوچھا گیا جس سے اپنے بچوں کے نقصان کا خطرہ ہے، فرمایا وہ روزہ چھوڑ دے، اس کے بدلے میں ایک مسکین کو تقریباً نصف کلوگرام گندم دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتا دیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ نمبر 1، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو تو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو تو اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر ایسی عورتوں کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو ان روزوں کی قضا کرے۔ اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان روزوں کا کفارہ ادا کرے، اور کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روز بدلے میں روزے کے کسی مسکین کو دے وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روز کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا جائے، اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا تو ہو، ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہے، اس کے کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، عورت حیض میں پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی ہو، اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی ہو اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ دین اسلام میں دنیا کے ہر خطے میں رہنے والے عاقل، بالغ اور مسلمان مرد اور عورت پر ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتزاج کرنے والی واضح نشانیاں ہیں۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس سے روزے ضرور رکھے۔ فرض کی ادائیگی قابل تعذیر ہے، لیکن اسلام چونکہ بطور دین سہل العمل ہے اس لیے اس میں زبر نہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس لیے سفر، بیماری اور خواتین کو حالت حمل وغیرہ میں روزے رکھنے کی روایت دی گئی ہے۔ اگر ان حالتوں میں روزہ نہ رکھا جائے تو ان کے ختم ہونے کی مدت کے بعد رمضان
میں چھوڑے گئے روزوں کی قضا کرنی ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیککاروں میں شامل کرے، آمین۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ وظیفہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔